وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا جبکہ ہدایت کو ہم نے واضح طور پر لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑے گا تو جس طرف وہ مڑنا چاہے گا ہم اسی طرف اسے موڑ دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بے شک جہنم بڑی ہی بری جگہ ہے. محترم حاضرین، آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو حرام قرار دیا اور یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ناجائز ہے اسی طرح ان ایمان والوں کی مخالفت بھی ناجائز ہے جو اس سے پہلے گزر گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنایا اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہمارے لیے رشد و ہدایت ہیں اور ان حدیثوں پر عمل کرنے والے صحابہ اور ان کا طریقہ بھی ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے. لہذا اگر کوئی آدمی قرآن کو اپنی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حدیثوں کا مفہوم اپنی طریقے سے سمجھتا ہے جبکہ صحابہ نے نہ اس فہم کو لیا نہ ویسے قرآن و حدیث کو سمجھا، تو ایسا آدمی گمراہ ہے اور جس گمراہی میں وہ جائے گا اللہ اسے اسی سمت پھیر دے گا یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. اس آیت کریمہ میں کچھ بنیادی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی قول اور فعل کی مخالفت یہ اصل میں حرام ہے. دوسری بات کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے جبکہ اس کے پاس جہالت ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ اس برائی میں شامل نہیں ہے، یعنی وہ حرام کام کا جو گناہ ہے وہ اس پر نہیں ہے یہاں تک کہ اسے پتہ چل جائے، اس پر حجت کو قائم کر دیا جائے. ایک اہم بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو قرآن پر، حدیث پر اور سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور یہ عمل دو طریقے سے ہو سکتا ہے. پہلے وہ علم حاصل کرے کہ ان کا طریقہ کیسے تھا اور پھر انصاف سے کام لے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں بھی خوارج کا ایک اپنا طریقہ تھا، معتزلہ کا ایک اپنا طریقہ تھا. اگر کوئی آدمی صحابہ کے طریقے کو معتزلہ خوارج کے طریقے سے ملا دے اور ایک نیا طریقہ اپنائے تو ایسا آدمی بھی بے انصاف ہے اور علم کا غلط فائدہ اٹھانے والوں میں سے. محترم حاضرین، اس آیت سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ نے غیر سبیل المؤمنین کہا تو بتا دیا کہ تمام علماء کا، تمام وقت کے مسلمانوں کا جس چیز پر اتفاق ہو جائے، جس عقیدے پر، جس اخلاق پر اتفاق ہو جائے اسے اجماع کہا جاتا ہے اور وہ حجت ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا اصل میں اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کرنا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا حق کی خلاف ورزی کرنا ہے. محترم حاضرین، یہاں پر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی ہوگی کہ مان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، نہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر جیتا ہے اور وہ جماعت کے ساتھ ہے، منہج سلف پر ہے، لیکن اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے صاف کہا کہ اگر کوئی ایسا بھی ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہے لیکن گناہ صادر ہوتے ہیں تو اللہ اسے اپنے نفس کے حوالے نہیں کرے گا، نہ اللہ شیطان کے حوالے اسے کرے گا، بلکہ اللہ اس کے ساتھ لطف کا معاملہ کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اسی طرح جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی،
اللہ نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء کہ اسی طرح ہم نے یوسف سے فحش کو، بری چیزوں کو دور کیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ محترم حاضرین، ایک بات ہمیں یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جو مومنوں کا راستہ ہے، جسے سلف صالحین کا راستہ کہا جاتا ہے، اس کی مخالفت حقیقت میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو منہج سلف کی بات کی جاتی ہے، سلف صالحین کے طریقے کی بات کی جاتی ہے، اس کے اندر گمراہی آئی تو کیسے آئی؟ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا۔ قرآن یہ دستور ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثیں بیان کی گئی، اور قرآن کی طرح جس طرح قرآن ایک مصدر ہے، سورس آف انفارمیشن ہے، اسی طرح حدیث بھی ایک سورس آف انفارمیشن ہے، اور ان دونوں کو ملانے کے بعد ایک جینے کا طریقہ نکلتا ہے کہ کیسے آپ قرآن کو سمجھیں گے، کیسے آپ احادیث کو سمجھیں گے۔ یہ چیز کہلاتی ہے سلف صالحین کا طریقہ۔ اور اللہ نے جس طرح قرآن کو حق قرار دیا، نبی کی حدیثوں کو حق قرار دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سلف صالحین کے طریقے کو بھی حق قرار دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ساری دلیلیں قرآن سے لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اہل قرآن کے بارے میں سنا ہوگا، جن کو قرآنیین کہا جاتا ہے، وہ حدیث کا صاف انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ جبکہ قرآن کے اندر نماز کا حکم دیا گیا، لیکن کتنی رکعات پڑھی جائے، کیا نوافل ہیں، کیا سنتیں ہیں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کیسے کیا جائے، نوافل کیا ہے، ان کی کسی کی کوئی تعداد قرآن میں موجود نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث کے اندر موجود ملیں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح انسان کو قرآن پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے، اسی طرح اسے سلف صالحین کے طریقے پر بھی چلنا ہوگا، ورنہ وہ آدمی گمراہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ سلف صالحین کا طریقہ، اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ علماء نے کہا کہ سلف سے مراد وہ 3 صدیاں ہیں، ایک تو صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد والوں کا زمانہ، اس کے بعد والوں کا زمانہ۔ یہ 3 زمانہ ایسا تھا جن کی ضمانت اللہ کے نبی نے دے دی، ان کے اخلاق کی ضمانت دی، ان کے عقیدے کی ضمانت دی، ان کے صحیح ہونے کی ضمانت دی، لہذا یہ سلف صالحین میں سب سے پہلے سری فہرست میں آتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ نے ان کے طریقے کی تعریف کی، صحابہ اور ان کے بعد آنے والے کے طریقے کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ان کے عمل کو قبول کیا، لہذا جیسے وہ چلے تھے آپ ویسا چلیے اور ہدایت پر آ بھی پائیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مومنین کون تھے؟ تو سب سے پہلے مومنین صحابہ اکرام تھے، اس کے بعد تابعین تھے اور تبع تابعین تھے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، آپ نے کہا کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا، اس کے بعد میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، ان دونوں کی اطاعت صحابہ کے طریقے کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جو کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، مگر صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے گا، ایسا آدمی گمراہ ہو کر رہے گا۔ یہاں پر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی ہے کہ اگر کوئی آدمی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی رائے کو لیتا ہے، باقی صحابہ کی رائے کو چھوڑ دیتا ہے، تب بھی وہ آدمی گمراہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ بات تقلید کی جائے، آج لوگ ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی تقلید کرے وہ گمراہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ نے جس سلف صالحین کا ذکر کیا وہ جماعت تھی، وہ صحابہ کے اتفاقی مسائل تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ اگر سلف صالحین خود ائمہ اربع جن کی تقلید کی جاتی ہے، کوئی حنفی بن چکا ہے، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی بن چکا ہے، جبکہ انہی ائمہ نے صاف طور پر کہا، جیسے امام مالک کہا کرتے تھے کہ کل یؤخذ ویرد الا صاحب ھذا القبر، مدینہ کے اندر موجود تھے، امام مالک نے اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس
قبر والے کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ محترم حاضرین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام حق پر تھے، لیکن اس کے بعد بھی کسی صحابی نے اپنی ہی رائے کو صحیح نہیں قرار دیا، بلکہ وہ اپنی رائے صحابہ پر پیش کرتے۔ اگر صحابہ کا اتفاق ہوتا تب مل کر عمل کیا کرتے۔ مثال کے طور پر آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو لیں۔ حضرت عمر کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر نے کتنے ایسے دین کے مسئلے میں مشورے دیے، اللہ نے اس کو قبول کیا، بطور شریعت اتارا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ میری امت کے اندر ایک محدث ہے، ایک ملہم ہے، یعنی اللہ جن کی دل میں باتوں کو ڈال دیتا ہے، وہ ساری صفتیں حضرت عمر کے پاس تھی۔ جب حضرت عمر صحابہ میں اتنا امتیاز رکھتے تھے تو کیا حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا؟ کیا اپنی ہی رائے رکھی؟ محترم حاضرین، آپ جائیے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیے۔ حضرت عمر ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے، کیونکہ حضرت عمر کو بھی پتا تھا کہ اگر آپ اپنی رائے چلائیں گے اور صحابہ کی رائے کو چھوڑ جائیں گے تو آپ بھی راستے سے بھٹک جائیں گے۔ کیا ہوگا ایسے لوگوں کا جو صحابہ تو چھوڑے ائمہ کی تقلید پر چلے جاتے ہیں اور امام کے قول کو صحابہ کے قول سے زیادہ بڑا مانتے ہیں، حقیقت کے یا عین گمراہی سے کچھ نہیں زیادہ ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، احرام کی حالت میں تھا۔ ایک آدمی آیا، احرام کی حالت میں تھا، آ کر حضرت عمر سے سوال کرتا ہے کہ میں نے احرام کی حالت میں کیا ہے ان ہرن کو ذبح کیا ہے، اس کی شکار کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ صحابہ میں سے کسی ایک کو لے کر آؤ۔ تو لوگ گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لائے۔ تو وہ آدمی جو سوال کر رہا تھا بڑا تعجب کرتا ہے کہ میں نے ایک بڑا چھوٹا سا مسئلہ پوچھا، یہ امیر المؤمنین ہے، مگر امیر المؤمنین ہونے کے بعد اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کی بات سنی، آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو فوراً قرآن کی آیت پڑھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے کہ یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ اگر کوئی آدمی اس مسئلے میں کوئی گواہی دینا چاہے تو 2 لوگوں کی گواہی معتبر ہوگی، 2 لوگ گواہ دیں گے، لہذا یہ میں ہوں، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ محترم حاضرین، حضرت عمر حضرت ابو بکر سے کئی مسئلوں میں اختلاف رکھتے تھے، لیکن جہاں حضرت ابو بکر نے رائے رکھی، صحابہ نے ان کی رائے کو مانا، تو حضرت عمر نے اپنی رائے کو چھوڑ کر جمہور صحابہ کی رائے کو اپنایا تھا، کیونکہ حضرت عمر کو بھی پتا تھا کہ جمہور صحابہ کی رائے ہی حق پر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مانین زکوٰۃ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ لوگوں سے کیسے لڑائی کریں گے، کیسے لڑائی کریں گے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، ان کا قبلہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کہ آپ ان سے لڑائی کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا خدا کی قسم آپ بات لڑائی کی کرتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی اونٹ کے ساتھ اگر اس کی لگام بھی دیتا تھا اور آج وہ لگام دینے سے صرف لگام دینے سے انکار کرے، میں اس کے ساتھ بھی لڑائی کروں گا، میں اسے بخشوں گا نہیں۔ بلکہ حضرت ابو بکر نے کہا میں ہر اس آدمی سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ کی رائے پر اکثر صحابہ کی رائے تھی، مجھے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عمر مسلمانوں کے امیر المؤمنین بن گئے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا صحابہ کے سامنے رکھتے تھے، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر ہی عمل کرتے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی، ایک شخص آئے، آ کر کہنے لگے کہ میری بیوی حاملہ ہے اور میں لمبے وقت سے گھر پر موجود نہیں ہوں، 6 مہینے یا بعض روایتوں میں 8 مہینے کا ذکر ہے کہ میں گھر میں نہیں تھا، میری بیوی حاملہ ہے، اب مجھے اس پر شک ہے، لہذا اسے زنا کی حد جاری کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ سنا دیا۔ اب وہ عورت کیا ہے، حمل سے تھی، وہ عورت حمل سے تھی، تو حضرت عمر نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو رجم کیا جائے۔ تو حضرت عمر کی ایک مشورہ کمیٹی تھی، اسی درمیان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ جیسی حضرت معاذ آئے، حضرت عمر نے وہ جو فرمان لکھا تھا حضرت معاذ کے حوالے کیا۔ حضرت معاذ نے اس فرمان کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، چلیے مجھے تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے اس عورت پر رجم کا فیصلہ کر دیا، مگر غلطی اس بچے کی کیا ہے جو اس کے پیٹ میں ہے۔
اگر آپ اسے رجم کریں گے وہ بچہ بھی مارا جائے گا، اس کی دلیل آپ کہاں سے لائیں گے؟ حضرت عمر نے فوراً فیصلہ رد کر دیا، فوراً فیصلہ رد کیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ باپ جس نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تھا وہی اس بچے کو لا کر کہتا ہے یہ تو ہو بہو میری شکل کا ہے، یہ تو میرا ہی بچہ ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے عمر تو ہلاک ہو گئے ہوتے۔ محترم حاضرین، یہ صحابہ کی زندگیاں پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ نے کبھی اپنی بات نہیں چلائی، جبکہ اللہ نے ان کے لیے حق کا پروانہ سنا دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی ایک صحابی کی تقلید بھی جائز نہیں ہے، پھر ایک امام کی تقلید کی دلیل لوگ کہاں سے لاتے ہیں جبکہ وہ صحابہ کے منہج کے خلاف ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے طریقے کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج بہت سارے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، جانے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کعبۃ اللہ کے پتھر کو چھوتے ہیں تو برکت کی نیت سے چھوتے ہیں کہ کعبہ کا پتھر ہے، برکت والا ہے۔ حجر اسود کو برکت کی نیت سے چھوتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب سوال ہے کہ صحابہ اکرام اسی طرح حجر اسود کو یا اسی طرح کعبۃ اللہ کے پتھر کو برکت والا سمجھتے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب عمرے کے لیے آئے، آپ نے حجر اسود کو دیکھا اور کہا کہ اما واللہ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہا مجھے پتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسہ دے کے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ تو حقیقت میں صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ نے بوسہ دیا کیونکہ اللہ کے نبی نے بوسہ دیا بطور سنت، لیکن اکثر لوگ کعبۃ اللہ کے پتھر کو برکت کی نیت سے چھوتے ہیں۔ برکت کا مطلب وہ ہمیں خیر دے گا، اس کی بھلائی ہوگی۔ کوئی آدمی بیٹھ کر خانہ کعبہ کا دھاگا لاتا ہے، کوئی آدمی پیسہ خرچ کر کے خانہ کعبہ کے پردے کو لاتا ہے، یہ سارے بدکر کے ذریعے حقیقت میں صحابہ کے طریقے کے خلاف ہیں۔ محترم حاضرین، بنیادی طور پر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ہم خود سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، کیا ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے؟ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی قرآن کو خود سے سمجھنا چاہے گا وہ گمراہ ہو کر رہے گا، حدیث کو خود سے سمجھنا چاہے گا وہ گمراہ ہو کر رہے گا، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے بتا دوں، قرآن کے اندر آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب کسی قریے کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کرنا چاہتے ہیں یا انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ قریہ کا استعمال کیا گیا۔ قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، اور گاؤں کہتے ہیں جہاں در و دیوار ہو، جہاں گھر موجود ہو۔ ایک ہوتا ہے گاؤں والے، ایک ہوتا ہے گاؤں۔ گاؤں کا مطلب ہوا کہ وہاں کے در و دیوار، اور گاؤں والے سے مراد ہوا وہاں رہنے والے لوگ۔ اب اللہ نے یہاں قریہ گاؤں کہا، مگر مفسرین کہتے ہیں یا گاؤں سے مراد در و دیوار نہیں بلکہ لوگ مراد ہیں۔ ایک دوسری آیت ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، کہ ہم ان قریے والوں کو یعنی گاؤں والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، جبکہ مفسرین کہتے ہیں یا گاؤں والے نہیں، گاؤں مراد ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف ظاہری قرآن کو پڑھے گا تو قریے کا مطلب گاؤں سمجھے گا اور گاؤں والوں سے مدد لوگوں کو سمجھے گا، جبکہ صحابہ نے ایسا سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو بھی خود سے سمجھنا چاہے گا، اس کی تفسیر خود سے کرنا چاہے گا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے گا، اس کے مقدر میں گمراہی طے۔ آپ اگر پرانی جو وقت کے بڑے بڑے فرقے نکلے تھے، مثال کے طور پر خوارج لیجئے، یہ اس امت کا سب سے پہلا فرقہ تھا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو خوارج یہ صحابہ کی طرح نمازیں پڑھا کرتے، یہ روزے رکھا کرتے، بس ان کے پاس ایک ہی غلطی تھی کہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا، حدیث پر عمل کیا، مگر صحابہ کے فہم کو چھوڑا۔ صحابہ جس طرح قرآن کو سمجھتے تھے ویسے نہیں سمجھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گمراہ قرار دیا، بلکہ آپ نے کہا کہ یہ تو جہنم کے کتے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب تحکیم کا مسئلہ آیا، تحکیم آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب جنگ صفین ہوئی تھی تو دو حکم، ایک حضرت علی کی طرف سے ایک حضرت معاویہ کی طرف سے طے کیا گیا۔ اب خوارج نے سوال اٹھایا کہ فیصلہ تو زمین میں اللہ کا ہوگا، لہذا یہ افراد کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟
تو لہذا حضرت علی کو کافر کہا، حضرت معاویہ کو کافر کہا، جو دونوں طرف سے لوگ تھے، حکم تھے، ان سب کو کافر کہا۔ حضرت ابن عباس صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، اس کا مطلب تمہیں میں بتاتا ہوں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فیصلہ کرنے کا حق انسانوں کو بھی دیا ہے۔ دلیل دیتے ہوئے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ بتاؤ اگر شوہر بیوی میں اختلاف ہو جائے تو لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، لڑکے کی طرف سے ایک آدمی آئے اور صلح مشورے کا کام کرے۔ کیا اللہ نے یہاں فیصلے کرنے کا حق انسانوں کو نہیں دیا؟ ویسے ہی یہاں بھی فیصلہ انسان کر سکتے ہیں۔ خوارج اس بات کو نہیں ماننے کے لیے۔ پھر حضرت ابن عباس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی سے حدیثیں سنی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا جن سے تم لڑنے جا رہے ہو کیا انہوں نے اللہ کے نبی سے حدیثیں سنی؟ کہا کہ ہاں۔ کہنے لگے یہ تمہاری گمراہی کے لیے کافی ہے کہ جن سے تم لڑنے جانے والے ہو وہ سب صحابہ ہیں، اور تم تابعی ہو تو تابعی صحابی سے لڑ رہا ہے، اسے گمراہ کر رہا ہے۔ یہ بتاؤ حق پر کون موجود ہے؟ محترم حاضرین، آج ہمارے ہندوستان کے اندر قادیانی نام کا ایک فرقہ ہے۔ وہ قادیانی کا فرقہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں، وہ بھی قرآن سے دلیل لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لہذا اس سے دلیل لیتا ہے کہ آپ کے فوراً بعد نہیں ہوگا، لیکن آپ کے آخری زمانے میں آئے گا۔ فوراً بعد نہیں لیکن تاخیر سے آئے گا۔ قرآن کی آیتوں سے دلیل لی، حدیث سے دلیل لی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ قرآن سے دلیل دے رہا ہے، حدیث سے دلیل دے رہا ہے، تو اس اعتبار سے مذہب قادیانیت بھی صحیح ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے اکثر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قرآن کی تفسیر، ایسی تفسیروں کو پڑھتے ہیں جو تفسیر سلف صالحین کے طریقے پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مودودی کی تفسیر، آپ جانتے ہیں کہ مودودی نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے وہ سلف صالحین کے طریقے پر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن کو قرآن و حدیث پر پیش کیا، جو سمجھ میں آیا اس کو لکھ کر رکھ دیا۔ قرآن حدیث کو سیاست کا معرکہ بنا کر رکھ دیا۔ آپ اگر ویسے دیکھیں، چاہے ڈاکٹر اسرار احمد کا مسئلہ ہو یا ایک بڑے اسکالر وحید الزما کا مسئلہ ہو، ان لوگوں کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ یہ لوگ وحدت الوجود کے عقیدے کو مانتے تھے، قرآن سے دلیل لیتے، کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی پہلے ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ قرآن سے ایک ایسے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں جو عقیدہ بذات خود شرک ربوبیت کے اندر جاتا ہے۔ تو کیا کوئی آدمی ان کو صحیح کہے گا؟ محترم حاضرین، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح اطاعت کرنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح اطاعت کرنی ہے، اسی طرح صحابہ کے طریقے کی بھی ہمیں اطاعت کرنی ہے، اسے اپنے پاس اپنانا ہے۔ ایک بنیادی بات، اہم بات یہ ہے کہ آج معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پر چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، اس کے علاوہ جھوٹ بولنے والا، چغلی غیبت کرنے والا۔ اگر وہ کوئی آدمی یہ سارے کبیرہ گناہوں کو انجام دے لیکن سلف صالحین کے طریقے پر ہو، وہ آدمی حق پر ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو نمازوں کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، لیکن سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ دے گا، جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس چیز کو ثابت کرتی ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پڑھیں گے تو دونوں قسم کے افراد صحابہ کے اندر موجود تھے۔ اب جو عقیدے میں گمراہ ہوئے وہ خوارج تھے، لیکن جو اعمال کے اندر کوتاہی کیے وہ صحابہ میں سے۔ مثال کے طور پر ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھا، بلکہ انہوں نے زنا کیا۔ ایک عورت تھی جس کا نام غامدیہ، امرأۃ غامدیہ تھی، اس نے چوری، اس نے کیا ہے زنا کیا۔ ایک صحابی نے شراب پیا۔ یہ سارے کبیرہ گناہ صحابہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ صحابہ تو معصوم تھے نہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، آپ نے ان کی مغفرت کی دعا کی، کیونکہ یہ شہوتیں تھی جس میں یہ ملوث تھے۔ اس کے مقابلے میں آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس شبہات تھے، نمازیں صحابہ سے بہتر، روزے صحابہ سے بہتر، لیکن صرف شبہات تھے، تو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو سیدھے کفر تک پہنچا دیا۔ مثال کے طور پر بات خوارج کی جائے، ذوالخویسرہ آتا ہے، اللہ کے نبی سے کہتا ہے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے۔
تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں نا انصاف کروں تو کون کرنے والا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر رہنے دو۔ آپ نے کہا اے عمر رہنے دو، ان کے کچھ ایسے ساتھی ہیں ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو، ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھو گے، اے عمر تم اپنے ساتھیوں کے سامنے اس کو حقیر سمجھو گے، اتنے بہترین ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ اس زمین کے نیچے سب سے بدترین مخلوق یہ ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ اس زمین کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہیں، بلکہ آپ نے کہا شر قتلہ تحت ادیم السما خیر قتلہ من قتلہ۔ آپ نے کہا کہ اس زمین کے اندر سب سے برے مردہ یہ لوگ ہوں گے اور سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جو ایسے لوگوں کو قتل کرے گا۔ بلکہ آپ نے کہا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، کہ اگر میں زندہ رہا تو ان کو ایسے قتل کروں گا جس طرح حضرت عاد کے زمانے میں قتل کیا گیا تھا۔ محترم حاضرین، آپ تصور کریں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مگر صحابہ کے طریقے پر رہنے والا، اللہ کے نبی اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن عبادت میں اچھا لیکن صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا مقتول کہتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس بات کو انسان کو سمجھا جائے۔ اور اس سے دوسری جڑی چیز آپ دیکھیں کہ آج جتنی بھی بدعتیں روئے زمین پر موجود ہیں، ساری بدعتوں کا تعلق صحابہ کے فہم سے۔ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، لیکن جب بات صحابہ کے فہم کی جاتی ہے وہاں پر اکثر کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ فساق اہل السنت والجماع وعباد اہل البدعۃ اعداء اللہ۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صحابہ کے طریقے پر ہے لیکن کبیرہ گناہ کو انجام دیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل السنہ والجماعہ کے طریقے پر ہے لیکن کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی بدعتی ہے اور عبادت گزار ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کی قبریں یہ جنت کا گھر ہوں گی، اور بدعتی لوگ جو عبادت گزار ہیں ان کی قبریں جہنم کا گڑھا ہوں گی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے یہ دونوں لائے جائیں گے تو ایک اہل السنہ والجماعہ کو ماننے والا اگر اس کے گناہ اسے اللہ سے دور کر دیں گے تو اس کا سنت کو ماننا اسے اللہ سے قریب کر دے گا۔ ایک بدعتی جب اللہ کے پاس آئے گا اگر اس کی عبادتیں اسے اللہ سے قریب کر دیں گی تو اس کی بدعت اسے اللہ سے دور کر دے گی۔ محترم حاضرین، اسی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں صاف کرتے ہوئے کہا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر کوئی آدمی مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ صرف قرآن و حدیث کا سہارا نہ لے بلکہ صحابہ کے طریقے کو بھی سمجھے۔ دور حاضر کے اندر جیسے انجینئر علی مرزا ہوا، آپ دیکھیں کہ اسے ماننے والے، اس کے پیچھے پڑنے والے خود کتنے ایسے علماء کے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں علم سے وابستہ تھے، اور کئی ایسے نوجوان تھے جو ان شبہات میں پڑ گئے، آ کر ایسے سوالات رکھتے ہیں جو سوالات حقیقت میں صحابہ کے طریقے کے خلاف ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ صحابہ اکرام سے جو لڑائیاں ہوئیں ان کے بارے میں صحابہ کا کیا کہنا تھا، تابعین کا کیا کہنا تھا، تبع تابعین کا کیا کہنا تھا؟ ان سارے ایمان والوں کا کہنا تھا کہ وہ صحابہ تھے، اجتہاد کیا، ان کی لڑائیاں اللہ معاف کرے، ہم اس میں داخل نہیں تھے لہذا ہم اپنی زبان کو بچا کر رکھیں گے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ اب ایک آدمی آتا ہے ان کی غلطیوں کو نکالتا ہے، انہیں کافر، فاسق، فاجر کہتا ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، اور جو نوجوان اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے شبہات کو سنتے ہیں، وہ بھی گمراہی کے دہانے پر چلے گئے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ وہ انجینئر علی مرزا سے کلاسز لے کر آ کر سوال کرتے ہیں۔ وہ جب سوال کرتے ہیں انہیں سے پلٹ کر پوچھا جائے کہ عقیدے کے بنیادی اصول کیا ہے بتائیے، طہارت کے مسائل کیا بتائیے، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر غلطی ہو جائے اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے بتائیں، وہ ایک جواب نہیں دے پائیں گے۔ لیکن ایسے مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں جس مسئلے میں اگر گفتگو نہ بھی کرتے نہ انہیں کوئی فرق پڑتا، نہ ان کے ایمان میں کوئی کمی آتی۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اور خصوصی طور پر جو اللہ کا طریقہ ہے، جو رسول کا طریقہ ہے اور جو مؤمنوں کا طریقہ ہے، اللہ اس پر ہمارے نوجوانوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔
علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔